بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل نابود ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہی ہیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڈمڈ ہو چکی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف ایک تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سنت نبوی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی، ان کی حیثیت محض نظری نہیں رکھی بلکہ خود ان پر عمل کر کے اور انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہو یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور ایک کے بعد دیگر کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، آپ کی شریعت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی تکمیل ترین شکل ہے، اس لیے اب ہر کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ کتاب 2400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حافظوں کے سینوں میں بھی۔ آپ کی تمام تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ عقیدۂ ختم نبوت
قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور مہر سب نبیوں پر۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے، جس کے لفظی معنی پیغام رساں کے ہیں۔ چونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک لاتے اور نافذ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان لانا دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ ملائکہ کے وجود اور ان کے کاموں کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابع مخلوق ہے اور ان سے گناہ یا خطا کا صدر ممکن نہیں۔ تخلیق انسانی کے وقت بھی فرشتے موجود تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جذبہ اطاعت کے تحت عرض کیا تھا کہ زمین میں کوئی اور خلیفہ انسان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہر جگہ کی تعمیل کے لیے دست بستہ موجود ہیں۔ فرشتے اطاعت و عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگائے رکھے ہیں جو وہ پوری تندہی سے سر انجام دیتے ہیں۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام کے پاس وحی الہی لانے کا کام کرتے رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور ہواؤں کے نظام کی نگرانی ہے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے جاندار مخلوقات کی ارواح قبض کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت برپا کرنے اور پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے سور پھونکنا ہے۔ اپنی بنیادی تخلیق اور ادائیگی فرض کے لحاظ سے فرشتوں کی کئی قسمیں اور درجے ہیں۔ سورہ فاطر میں ہے، ایسے پیغام رساں فرشتے موجود ہیں جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساحت میں جیسا چاہے اضافہ کرتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، البتہ یہ حسب ضرورت مختلف جسمانی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مختلف انسانی شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اسے حادثاتی اور شرعی اشیاء سے بچاتے رہتے ہیں۔ مومن اور نیکی کے کام اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مشکل حالات میں دل کو تسلی اور بشارتیں دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے اور پھر اس قول پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو کہ اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ کرتے جاتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن اعمال ناموں کی شکل میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تم پر نگراں فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، بہت معزز اور تمہارے اعمال لکھنے والے۔ اسی طرح ارشاد ہے، جو لفظ بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چست
نگراں فرشتہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے، انسانوں کے اعمال نامے پیش کرنے، جہنم میں مجرموں کو سزا دینے اور جنت میں نیکوکاروں کی خدمت کرنے کے تمام کام مختلف فرشتوں کے سپرد ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور بڑھتا ہے، اس کے قائم کردہ عظیم الشان نظام اور بے پائے رحمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ فرشتوں کی موجودگی پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میدان جہاد اور دین کے مشکل کاموں میں فرشتوں کی تسلیاں ثابت قدمی کا باعث اور ان کی دعائیں انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے، آمین۔